اصولی باتیں ہیں، اگر کوئی شخص اسے نہیں مانتا تو پہلے سرکل سے باہر نکل گیا۔ اس کو کہتے ہیں گمراہ۔ پٹری بدل گئی، اسٹیشن پر پٹریاں ہیں جو بدلتی ہیں، تو کتنے فاصلے سے بدلتی ہیں؟ 1 انچ کے فاصلے سے 2 پٹریاں الگ ہوتی ہیں، مگر گاڑی چل کر 1 انچ ادھر گئی، وہ راستے سے گئی، اور اب آگے جا کر ایک مشرق لائن جائے گی، دوسری مغرب کے لیے جائے گی۔ آگے جاتے جاتے اتنا فاصلہ ہو جائے گا، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو جائے گا۔ لیکن جہاں سے پٹریاں بدلتی ہیں وہاں 1 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے، تو شروع میں جب اختلاف اصول میں شروع ہوتا ہے تو 1 انچ کے فاصلے سے اختلاف شروع ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا بڑھتا کہاں تک پہنچے گا وہ الگ بات ہے۔ بہرحال وہ اصول جو ضروریات دین کے شمار میں نہیں آ سکتے ہیں، ان اصول میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ ہے ضال مضل گمراہ۔ اور اگر ان اصول کے سرکل سے بھی نکل گیا جو بدیہیات دین میں ہے، جیسے کہ قادیانی، جیسے کہ خوجے، جیسا فرقہ باطنیہ قرامطہ عرب ممالک میں اب بھی ہیں، عرب ممالک میں باطنیہ فرقہ اور قرامطہ اب بھی ہیں، موجود قادیانی ہمارے یہاں ہیں، خوجے ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی ہیں، یورپ اور امریکہ میں بھی بہت ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمان کہنے کے بعد ان اصولی باتوں کو نہیں مانتے جو ضروریات دین میں ہیں۔ جیسے قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتے، خوجے نمازوں کی فضیلت ہی نہیں مانتے، ان کا نمازیں ہی نہیں۔ تو یہ جو بڑا سرکل ہے اس سے بھی باہر گئے، اب یہ دائرے اسلام سے بھی خارج۔ تو یہ 2 دائرے ہیں، جو ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہا، اسلام سے نکل گیا، وہ امت مسلمہ میں شامل نہیں۔ اور جو پہلے سرکل سے باہر گیا یعنی وہ اختلاف تو کرتا ہے مگر ایسے مسائل ہیں جو ضروریات دین میں نہیں آتے، یا وہ ایسے مسائل ہیں جن کی وہ تعویل کرتا ہے، سیدھا سارا انکار نہیں کرتا، کلیئر کٹ انکار نہیں کرتا، تعویل کے ساتھ انکار کرتا ہے۔ تو ان انکار کرنے والوں کو آپ سے پہلے سرکل سے باہر نکالیں گے، ان کو ضال کہیں گے، مضل کہیں گے، گمراہ کہیں گے، اس کو اسلام سے خارج نہیں کہیں گے۔ جیسے یہی ہمارے ہندوستان میں بہت سے جاہل مسلمان ہیں جو قبروں کو گھومتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں، مرادیں بھی مانگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے ان کو اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ کیوں؟ یہ سب تعویلیں کرتے ہیں، یہ سب تعویلیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قبر میں لیٹے ہوئے حضرت جی ہیں یہ واسطہ ہیں، ہم تو مانگتے اللہ سے، یہ ان کی تعویل ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہی قبر پر سجدہ کرنے والے، طواف کرنے والے آج ابھی یہاں کر رہے ہیں، تو مزار سے قریب مسجد ہے، اذان ہوتی تو وہاں نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں، جو ہر جمعہ جمعہ کو جاتے ہیں، جمعہ میں نہیں جاتے تو عید میں جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کے اندر معبود کوئی اور ہے، اور یہ جو قبر والے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اس کو معبود حقیقی مان کر نہیں کرتے، اللہ کا مقرر بندہ مان کر کرتے۔ ان کی یہ تعویل ہے، وہ تعویل صحیح ہے یا غلط ہے ہمیں وہ غور نہیں کرنا، مگر وہ تعویل کرتے ہیں۔ یہ شیعہ ہیں، ان کے کئی مسائل وہ تعویل کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ وہ قرآن میں تحریف مانتے ہیں مگر کوئی شیعہ اقرار نہیں کرے گا۔ یہی قرآن کریم اپنے مکتبوں میں، یہی قرآن کریم وہ بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ شیعہ جو ہیں یہی قرآن کریم اپنے مکتبوں میں بچوں کو یہی قرآن پڑھاتے ہیں، اور ان سے کہوں کہ تمہارے بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، 10 پارے نہیں ہے، کوئی شیعہ اقرار نہیں کرے گا۔
ان کے ذہنوں میں کیا تعویل ہے وہ جانے. وہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد میں 12 اماموں پر بھی وحی آتی تھی اور ان کی وحی سے حضور کی وحی منسوخ ہو سکتی ہے. ان سے کہو کہ 12 امام نبی کے ہوگا نہیں توبہ نبی نہیں کے ہوگا وہی آتی تھی. جی وہ غریبی یہ شخصیت ہے نبی نہیں ہے اور وحی آ رہی ہیں اور ایسی تشریح وحی آ رہی ہے کہ اس وحی سے حضور کی وحی منسوخ ہو سکتی ہے. مگر انہوں نے 12 اماموں پر نبی کا اطلاق نہیں کیا ہے اگرچہ علیہ السلام بڑھا کر. تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اب نبوت کا مسئلہ ہے تو اصولی مسئلہ ہے. نبوت کا مسئلہ ہے تو اصولی مسئلہ ہے مگر وہ ڈائریکٹ اس کا اپنے اماموں کے لیے نبی کا اقرار نہیں کرتے ہیں. نبی کے لوازمات ثابت کرتے ہیں مگر نبی کا اطلاق نہیں کرتے. تو بہرحال وہ اصولی باتیں جو ضروریات دین میں نہیں وہ اصولی باتیں جو ضروریات دین میں نہیں دقیق باتیں ہیں اور ہر عام مسلمان نہیں سمجھتے. یا کوئی اس کا انکار کرتا تعلیم کے ساتھ انکار کرتا ہے یا کوئی اس کا اقرار ہی نہیں کرتا اور ان اصولی باتوں کے لوازمات ثابت کرتا ہے ان اصولی باتوں کا اقرار نہیں کرتا. تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے کسی کو دائرے اسلام سے خارج نہیں کیا جاتا گمراہ کے درجے میں رکھا جاتا ہے. شیعوں کے مسئلے میں اختلاف ہے. کچھ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں کچھ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں یعنی بڑے دائرے سے بھی باہر کیونکہ ان کے ایسے ایسے مسائل ہیں کہ اس کی وجہ سے مجبوراً یہ کہنا ہے. مگر امت ان کے کافر ہونے پر متفق نہیں. آج تک شیعوں کو حج سے نہیں روکا گیا. برابر شیعہ حج میں جاتے ہیں. مدینہ منورہ کی 1/4 آبادی شیعوں کی ہے اور سعودیہ میں سینکڑوں بستیاں ہیں جو کمپلیٹلی شیعوں کے ہیں اور قادیانی کو حج میں جانے کی اجازت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیعوں کے اسلام سے خارج ہونے پر امت کا اجماع نہیں ہے. ایک رائے مگر امت کا اجماع نہیں ہے. اور دوسرے فرقے جو ہیں ان کو تو اسلام سے خارج کوئی بھی نہیں کہتا. آپ حضرات کو جو سوال کے جواب میں سمجھانا ہے وہ تو یہ سمجھانا ہے کہ جیسے عمل کے 2 دائرے ہیں چھوٹا اور بڑا. چھوٹے دائرے سے نکلا فاسق بڑے دائرے سے نکلا بددین کافر. ایسے ہی اصول کے اعتبار سے بھی 2 دائرے ہیں چھوٹا دائرہ اور بڑا دائرہ. چھوٹے دائرے سے نکلا گمراہ بڑے دائرے سے نکلا مرتد اسلام سے خارج. اور چھوٹے دائرے میں کیا چیزیں آتی ہیں اور بڑے دائرے میں کیا چیزیں آتی ہیں جو اصول ضروریات دین میں ہیں اس کا بڑا دائرہ ہے اور جو اصول ضروریات دین میں سے نہیں ہے یا ضروریات دین میں سے ہے مگر اس کا کوئی اقرار نہیں کرتا جیسے نبوت ضروریات دین میں سے. مگر شیعہ اپنے اماموں کے لیے نبوت کا اطلاق تو کرتے نہیں بغیر اطلاق کیے ہوئے نبوت کے لوازم ثابت کرتے ہیں. بس ایسی صورت میں یہ وہ چھوٹا سرکل ہے جس سے نکلنے والا قرار دیں گے اور ان کو گمراہ قرار دیا جائے گا مرتد قرار نہیں دیا جائے گا. یہ دوسرے سوال کا جواب ہے جو میں نے پیش کیا. لو اتنی دیر میں اتنی ساری پرچیاں آ گئی اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کا پھر کچھ نہ کرو. کیا کسی بھی مسلمان کو تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے؟ کیا کسی بھی مسلمان کو تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے؟ جواب مجتہد کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجتہد کے لیے تقلید جائز نہیں ہے. جواب جو مجتہد ہے اس کے لیے تقلید نہیں ہے بلکہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کرتا ہے اس لیے تقلید جائز ہی نہیں. یہ تقلید تو عوام کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کا پورا علم نہیں رکھتے. تقلید صرف ان کے لیے. اور قرآن کریم سے ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد جو صحابہ کے احوال ہیں
ان احوال سے تقلید ثابت ہے۔ قرآن نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ دین کی بات نہیں جانتے تو اہل ذکر سے، دین جاننے والوں سے پوچھو۔ یہ دین جاننے والوں سے پوچھنا یہی تو تقلید ہے۔ اور صحابہ کرام، ہر صحابی قرآن و حدیث کا یکساں علم نہیں رکھتا تھا، اور آپ حدیث کی کتابیں پڑھیے، صحابہ ایک صحابہ دوسرے صحابہ سے مسائل پوچھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ یہی جو تقلید ہے، تو تقلید دین نہ جاننے والوں کے لیے ہے، تقلید عوام کے لیے ہے، مجتہدین کے لیے تقلید نہیں ہے۔ ان کے لیے تو ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید جائز بھی نہیں۔ اور میرے بھائیو، اپنی دلیل سمجھو، دنیا میں اسی معاملے میں تقلید یعنی فالوئنگ، کسی کے پیچھے چلنا، فالوئنگ کے بغیر زندگی کی گاڑی ایک قدم آگے سرک ہی نہیں سکتی۔ ہر معاملے میں تقلید لابد منہ ہے، نیسیسری ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ آج جتنے آہنگر لوہار ہیں، یہ لوہاری کا فن کہاں سے؟ اپنے بڑوں سے سیکھے ہوئے ہیں۔ آج جتنے زرگر ہیں، سنار ہیں، وہ سناری کا جو کام کرتے ہیں کہاں سے؟ وہ اپنے بڑوں سے سیکھے ہوئے ہیں۔ آج جو ٹیکنیکل انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، وہ کہاں سے؟ وہ اپنے بڑوں سے پڑھ کر انہوں نے جو بتایا اس میں ایک کچھ اضافے کرتے ہیں، باقی پیچھے سے جو چلا آ رہا ہے۔ آج جتنے دنیا میں بڑھے ہی ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے بڑوں سے سیکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے پر کام کرتے ہیں۔ یہی تو تقلید ہے۔ اور بچہ جب کھڑا ہو کر چلنے لگتا ہے تو باپ کی انگلی پکڑے بغیر نہیں چل سکتا، اس کو باپ کی انگلی پکڑ کر ہی چلنا ہے۔ جلدی آ گئی تو وقفے سے آئے تاکہ تو آرام ملے۔ اللہ کی بندی باولی ہے، 5 منٹ کے بعد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ لہذا میرے بھائیوں، نفس تقلید، اس کے لیے دلیل مانگنا ہی فضول ہے۔ نفس تقلید کے وجوب کے لیے دلیل مانگنا ہی فضول ہے۔ کوئی دنیا کا، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر اسی طرح سے چلیں گے تو ہی تو کام چلے گا۔ ہم بیچ میں رکو، یہ جو ان کو غیر مقلدین کہا جاتا ہے، یہ غیر مقلد نہیں ہے، یہ ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ یہ سمجھو، یہ پتہ نہیں کس نے نام ان کا غیر مقلد رکھا ہے۔ یہ غیر مقلد نہیں ہے، یہ تو ہم سے پکے مقلد ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ہم جو 4 ائمہ کے ماننے والے ہیں، یہ تو ایک دوسرے سے مسئلے بھی پوچھتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس بھی جاتے ہیں، استفادے بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پڑھتے بھی ہیں۔ اور یہ غیر مقلدین، ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس سے ہرگز باہر نہیں نکلتے، اور کسی غیر مقلد عالم سے وہ مسئلہ کبھی پوچھ نہیں سکتے۔ جو الٹا سیدھا کرنا وہ کریں گے، یا دنیا میں جہاں ان کا غیر مقلد عالم ہوگا اسی سے پوچھیں گے، اسی طرح سے چلیں گے۔ تو تقلید کے تعلق سے کہ ہم سے 4 ہاتھ یہ آگے ہیں، دلیل ہو یا نہ ہو، ان کا جو مکتب فکر ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی ان کو کرنا ہے، چاہے دلیل ہو یا نہ ہو۔ جیسے کھلے سر نماز پڑھنا، ان سے پوچھو لاؤ دلیل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کپڑا اویلیبل ہوتے ہوئے فرض نماز کھلے سر حضور نے پڑھی ہے، کوئی حدیث لاؤ، قیامت کی صبح تک نہیں لا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کپڑا اویلیبل تھا، مجبوری کی باتیں تو اور ہیں، اور کوئی فرض نماز نفلوں کا معاملہ اور ہے۔ حضور نے کپڑا اویلیبل ہوتے ہوئے پوری زندگی میں ایک نماز کھلے سر پڑھی ہو، ایسی ایک حدیث لاؤ، یہی بھی لاؤ۔
قیامت کی صبح تک نہیں لا سکتے، مگر جو غیر مقلد ہے ٹوپی ووپی جیب میں رکھے گا، کھلے سر نماز پڑھے گا، یہ شعار ہے ان کا، ان کے دو شعار ہیں۔